السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ الحمدللہ انعام القرآن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام ہمارا ایک دوسرا اور بہت بہترین سلسلہ گھر سے گھر تک کے عنوان سے جاری ہے، جس کی آج تیسری ایپیسوڈ ہے۔ اس میں ہم آج وضو کا طریقہ سیکھیں گے، اور وضو کے طریقے سے پہلے ہمیں وضو کے حوالے سے ہی 3-4 باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں جانا مستحب ہے، یعنی کہ زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وضو بجائے خود ایک عبادت ہے۔ وضو انسان کے گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل کے ساتھ اپنی مبارک احادیث میں بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے وضو کرتے ہوئے ہمیں ہر عضو کو، جسم کے ان اعضاء کو، ان حصوں کو کہ جن پہ وضو کیا جائے گا، جس حد تک کرنا ضروری ہے اس سے بھی زیادہ کرنا، یعنی کہ مبالغہ کرنا۔ مثلا اگر بازوؤں کو کوہنی تک دھونا چاہیے تو کوہنی سے اوپر والا جو حصہ ہے اس کو بھی دھونا، یہ بھی مستحب ہے، زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اور وضو کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کو وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچانوں گا، اور فرمایا کہ جو شخص اپنے اعضاء کی چمک کو زیادہ کرنا چاہتا ہے وہ اپنے جسم کے ان حصوں کو زیادہ دھوئے۔ اور وضو کے اعضاء کو 3 بار دھونا مسنون ہے، اور ایک بار اگر پانی کی کمی کی وجہ سے، یا بعض دفعہ جلدی کی وجہ سے، یا رش کی وجہ سے، یا کوئی ایسی مجبوری ہو تو اس میں ایک بار بھی دھویا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 بار دھویا جائے۔ حضرات گرامی، وضو کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرنا چاہیے۔ سنن نسائی، سنن ابو داؤد، مسند احمد اور دیگر کئی کتب احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ وضو بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا جائے۔ ویسے تو عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ ہر اچھا کام بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا چاہیے۔ وضو کرتے ہوئے تمام اعضاء کو پہلے دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ دایاں عضو، دایاں ہاتھ ہمیں پہلے دھونا چاہیے، پھر بایاں ہاتھ، اور اسی طرح تمام اعضاء۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احادیث میں بیان فرمائی ہے وہ بخاری و مسلم میں بھی موجود ہیں، یعنی کہ یہ روایت متفق علیہ ہے، اور باقی کتب احادیث میں بھی یہ احادیث موجود ہیں۔ اگر ہم وضو کی ترتیب کی بات کریں تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے۔ یہ روایت بھی متفق علیہ ہے، اور جو سنن اربع ہیں ان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور حدیث کی بہت سی کتابوں کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے کلائیوں تک، کلائیوں سمیت ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے۔ دونوں ہاتھ کلائیوں سمیت دھونے چاہیے، اور ہاتھوں کو دھوتے ہوئے ہمیں انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے، یعنی کہ انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کے اس طرح سے ہمیں وضو کرنا چاہیے تاکہ جو انگلیوں کے درمیان جگہ ہے کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث موجود ہے کہ جس میں انگلیوں کے خلال کے حوالے سے آپ کا حکم آیا ہے۔ وضو کا دوسرا حصہ ہے کہ ایک چلو میں پانی لے کر اس سے کلی کرنا اور اسی پانی کو ناک میں ڈالنا۔ یہ بخاری و مسلم دونوں کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے
کہ ایک ہی چلو کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھا پانی جو ہے وہ کلی کے لیے استعمال کرتے تھے اور آدھا ناک میں ڈالتے تھے۔ البتہ بعض احادیث کے اندر کلی کے لیے اور ناک صاف کرنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ذکر بھی موجود ہے، جیسا کہ التاریخ الکبیر لابن ابی خیثمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے کے دو حصے ہیں، ایک تو پانی کو اوپر کی طرف چڑھانا اور دوسرا اس کو جھاڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ ناک میں پانی ڈالتے ہوئے مبالغہ کریں، یعنی کہ اس کو اوپر تک چڑھائیں اور پھر اس کو جھاڑیں۔ البتہ سنن نسائی، سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اگر آپ روزے سے ہیں تو پھر آپ کو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ پانی جو ہے وہ ناک کے ذریعے آپ کے حلق میں اتر جائے۔ بالخصوص جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس وقت اس کو ناک میں پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح جھاڑنا چاہیے، اور یہ بھی متعدد کتب احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک درج ہے کہ شیطان ناک کے نتھنے کے اندر رات گزارتا ہے، اس لیے جب آپ صبح اٹھیں تو وضو کرتے ہوئے ناک کو اچھی طرح جھاڑیں۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ ہمیں بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑنا اور صاف کرنا چاہیے، اس کے بعد 3 مرتبہ چہرہ دھونا چاہیے، اور پیشانی سے لے کے ہمیں نیچے گردن تک جو ہے اور کانوں، دائیں اور بائیں کانوں تک جو ہے وہ ہمیں اپنا چہرہ دھونا چاہیے، اور اگر داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال کرنا چاہیے، یعنی چلو میں پانی لے کر داڑھی کے نیچے جو ہے اس کو پانی کو لگانا چاہیے، اور پھر ہاتھوں کی انگلیوں سے نیچے سے اوپر کی جانب جو داڑھی کا ہمیں خلال کرنا چاہیے۔ اور یہ چہرے کو دھونے کے حوالے سے بھی تمام کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہ متفق علیہ روایت بھی ہے۔ اس کے بعد کوہنیوں سمیت دونوں بازوؤں کو دھونا چاہیے، اور ترتیب وہی ہونی چاہیے کہ پہلے دائیں بازو کو اور پھر بائیں بازو کو، اور دونوں بازو جو ہے ان کو 3 بار کوہنیوں سمیت دھونا چاہیے۔ بعض روایات میں بازو دھوتے ہوئے ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مختصر کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ بازو دھوتے ہوئے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں سر کا مسح کرنا چاہیے اور کانوں کا مسح کرنا چاہیے۔ سر کے مسح کی تفصیل جو کہ بخاری مسلم کے اندر اور باقی کتب احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے، وہ اس طرح ہے کہ پیشانی سے لے کے گدی تک لے جانا چاہیے، اور پھر اسی طرح اس کو واپس پیشانی تک لے کے آنا چاہیے۔ سر کا اور کانوں کا مسح جو ہے وہ ایک ہی بار کرنا چاہیے وضو کے لیے، باقی تمام اعضاء جو ہے وہ 3 بار دھونے کا حکم ہے، لیکن سر اور کانوں کا مسح ایک ہی بار کرنا چاہیے۔ سر کا مسح ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ دونوں ہاتھوں کو ملائیں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر پیشانی پہ رکھیں، اور پیشانی سے پھر آخر تک گدی تک اس کو لے کے جائیں، اور بالکل اسی طرح اس کو واپس لے کے آئیں۔ اور اس کے بعد جب ہم کانوں کا مسح کریں گے تو اس میں جو شہادت کی انگلی ہے، جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے، اس کو اپنے کانوں کے سوراخ کے اندر لے کے جائیں، اور وہاں سے شروع کر کے جیسے جیسے کان کے اندر رستہ بنا ہوا ہے اسی رستے کے ساتھ ساتھ اس کو گھماتے ہوئے ہمیں اس کو کان کی لو تک لے کے آنا ہے، اور پھر ہمیں اپنا جو انگوٹھا ہے اس کو اپنے کانوں کے پیچھے ایسے پھیرنا ہے اور آگے تک لے کے آنا ہے۔ سر کے مسح کے لیے اور کانوں کے مسح کے لیے الگ الگ پانی لینا یا ایک ہی پانی سے دونوں مسح کرنا بھی ثابت ہے۔ سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی کے مطابق یہ ہے کہ ہمیں سر کے مسح کے لیے اور کانوں کے مسح کے لیے الگ الگ پانی لینا چاہیے۔ البتہ سنن دارقطنی کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک ہی دفعہ جو ہم نے پانی لیا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں کو بھگویا ہے، اسی پانی سے سر کا مسح اور کانوں کا مسح کیا جا سکتا ہے۔
وضو کے آخر میں ہمیں دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا چاہیے، اور طریقہ کار وہی ہے کہ پہلے دایاں پاؤں اور پھر بایاں پاؤں ہمیں دھونا چاہیے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ بھی بخاری مسلم کے اندر بھی ہے اور حدیث کی باقی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ ہمیں بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی جو ہے اس کے ساتھ، یہ جو انگلی ہے اس کے ساتھ ہمیں اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرنا چاہیے، یعنی کہ یہ اس احتیاط کے پیش نظر ہے کہ پاؤں کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کے مطابق یہ بات بھی موجود ہے کہ وضو کرنے کے بعد شرمگاہ پہ پانی کے چھینٹے مارے جائیں۔ وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ باقی کتب احادیث کے اندر بھی مختلف الفاظ کے ساتھ یہ دعا موجود ہے، اور یہ الفاظ جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں یہ سنن ترمذی کے ہیں، اور اس طرح سے ہمارا وضو کا ایک بہت ہی مقدس اور مبارک جو عمل ہے، جو عبادت ہے، یہ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، محبت کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔